السلام علیکم، ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زویا امجد۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کی حلف برداری تقریب کے عشائیے میں شرکت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کامیابی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری کی جانب سے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جماعت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ JUI اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینیوں کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اداکارہ سردار کمال کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مرحوم اداکار سردار کمال کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو 7 دسمبر کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بانی PTI شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی۔ پیکا ایکٹ کی خصوصی عدالت میں تحریک انصاف کے رؤف حسن اور دیگر کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ رؤف حسن کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ FIA پراسیکیوٹر اور تفتیشی افسر عدالت پیش نہیں ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد جنگ بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے مشاہد حسین نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی خبر بہت دکھ سے سنی ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ ہی ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے آج شام گورنر ہاؤس سندھ میں دیے جانے والے دھرنا مؤخر کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے سیکرٹری جنرل توفیق الدین صدیقی کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باعث دھرنا مؤخر کیا گیا۔ توفیق الدین صدیقی نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ آج شام 5 بجے نیو MA جناح روڈ پر ادا کی جائے گی۔ چیئرمین FBR امجد زبیر ٹوانا نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق امجد زبیر ٹوانا نے عہد سے سبق دوشی کے لیے حکومت کو 2 ہفتوں کا نوٹس دیا۔ گریڈ 21 کے لیے ان کے لیڈروں کو نیو سروسز کے امجد زبیر ٹوانا نے اگلے سال سے 25 فروری کو ریٹائر ہونا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال نے کہا کہ PTI نے ہمیشہ پرامن احتجاج کو ترجیح دی ہے۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ بانی PTI غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں۔ خیبر میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر شہید ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سلیم عباس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے 4 روانگی کے قریب پولیس کے ناکے پر حملہ کیا۔ فائرنگ میں 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان سامنے آ گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی لڑاکا طیارہ کے حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق اور 74 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ حملے میں حزب اللہ کمانڈر فواد شکر مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے فوجی مشیر محمد محسن فواد شکر کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی۔ وقار یونس کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملنے والے نئے عہدے کی تفصیل سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق کپتان و کوچ کرکٹ بورڈ میں چیئرمین PCB محسن نقوی کے ایڈوائزرز برائے کرکٹ افیئر ہوں گے۔
پاکستان اسٹیٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ناروے کپ کے پلے آف مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی۔ پاکستان اسٹیٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے اپنے تیسرے میچ میں ناروے کی سٹی کلب کو 3-1 سے شکست دی۔ قومی ٹیم نے گروپ میچز میں ناقابل شکست رہی اور فتوحات کی ہیٹ ٹریک کر لی۔ پاکستانی معروف اداکارہ فاطمہ افندی نے کہا ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکیاں آج کل کوارے مردوں کے بجائے شادی شدہ مردوں کے پیچھے زیادہ بھاگتی ہیں۔ اداکارہ فاطمہ نے حال ہی میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو میں کہا کہ فاطمہ افندی نے انٹرویو کے دوران پوچھے گئے متعدد سوالات پر جواب دیے اور دلچسپ گفتگو بھی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کی حلف برداری تقریب کے عشائیے میں شرکت کی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کامیابی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کی حلف برداری تقریب کے عشائیے میں شرکت کی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے ایرانی صدر مسعود کی کامیابی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جماعت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ JUI اسماعیل ہنیہ کی خاندان اور فلسطینیوں غم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اسماعیل ہنیہ سے جب ملاقات ہوئی تو وہ شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اس شہادت پر آج قومی اسمبلی سینٹ کے PB بلوچستان اور اسمبلی میں قرار دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسماعیل ہنیہ کی بلندی درجات کے لیے ملک بھر میں قرآن خوانی کی اپیل کی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اسماعیل ہنیہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اداکارہ سردار کمال کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مرحوم اداکار سردار کمال کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ اداکاری کے شعبہ میں سردار کمال کی خدمت کو یاد رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار اور کامیڈین سردار کمال گزشتہ شب دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے۔ سردار کمال کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سردار کمال کو منگل کی شب دل کا دورہ پڑا، جس کی شدت سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سردار کمال کے سوگواروں میں بیوہ، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو چھوڑا گیا۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی۔ ATC جج طاہر عباس سپرا نے جیل حکام کی ویڈیو لنک کے پیشی کے انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے سوال کیا کہ شاہ محمود قریشی سزا یافتہ قیدی ہیں، کون سی جیل میں؟ PTI وکیل نے کہا شاہ محمود قریشی سزا یافتہ نہیں، لاہور کوٹ لکھپت جیل میں قیدی ہیں۔ جج نے کہا کہ ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بانی PTI شاہ محمود قریشی اور دیگر کارکنان کے خلاف تھانہ کھنہ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ پیکا ایکٹ کی خصوصی عدالت میں تحریک انصاف کے رؤف حسن اور دیگر کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ رؤف حسن کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ FIA کے پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر عدالت پیش نہیں ہوئے۔ وکیل صفائی علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ رؤف حسن کے خلاف مقدمے میں الزامات واضح نہیں۔ پیکا ایکٹ مقدمے میں رؤف حسن پر سیکشن 9، 10 اور 11 لگایا گیا۔ سیکشن 9 کسی دہشت گرد تنظیم کی معاونت کرنے کے حوالے سے ہے، جبکہ سیکشن 10 ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ سیکشن 10 کسی ادارے کے ڈیجیٹل سسٹم پر سائبر حملہ کرنے کے حوالے سے بھی ہے۔ وکیل نے کہا کہ رؤف حسن کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ سیکشنز میں بہت فرق ہے۔ رؤف حسن 75 سال کے ہیں اور کینسر اور امراض قلب میں مبتلا ہیں۔ طبی بنیادوں پر بھی رؤف حسن ضمانت کے حقدار ہیں۔ زندگی میں پہلی بار رؤف حسن کو ایسے کیس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ FIA ایکٹ 1974 کے رول 3 کے تحت مقدمہ سے قبل انکوائری کرنی ضروری ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد جنگ بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے مشاہد حسین نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی خبر بہت دکھ سے سنی ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ طوفان القصا آپریشن کے آغاز کے بعد یہ فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو اسرائیل کو روک سکتا ہے، دوسری طرف سے بھی اس قسم کا جواب متوقع ہے۔ واضح رہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے سے شہید ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اسماعیل ہنیہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے آج شام گورنر ہاؤس سندھ پر دیے جانے والے دھرنا مؤخر کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے سیکرٹری جنرل توفیق الدین صدیقی کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باعث دھرنا ملتوی کر دیا گیا۔ توفیق الدین صدیقی نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ آج شام 5 بجے نیو MH روڈ جناح روڈ پر ادا کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جماعت اسلامی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دھرنا گیس و بجلی کے بلوں میں اضافے، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسز کے خلاف دیا جائے گا۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس نے جماعت اسلامی کراچی کے دھرنے کے اعلان کے پیش نظر اپنے بیان میں کہا کہ ایوان صدر روڈ پر دوپہر 3 بجے فوارہ چوک سے گورنر ہاؤس گیٹ نمبر 1 تک ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ شاہین کمپلیکس سے PTI سٹی اور جانے والی سٹی سڑکیں کھلی رہیں گی۔ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ میٹروپول سے آنے والے ٹریفک کا ضیاء الدین روڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آرٹس کونسل اور چورنگی ٹریفک کو کلب روڈ پر موڑ دیا جائے گا۔ چیئرمین FPR امجد زبیر ٹوانا نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق امجد زبیر ٹوانا نے عہدے سے سبکدوشی کے لیے حکومت کو 2 ہفتوں کا نوٹس دیا۔ گریڈ 21 کی ان لینڈ ریونیو سروس کے لیے امجد زبیر ٹوانا نے اگلے سال 25 فروری کو ریٹائر ہونا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امجد زبیر ٹوانا نے حکومت کو مراسلہ بھجوایا تھا۔ امجد زبیر ٹوانا نے مراسلہ میں لکھا کہ اپنا عہدہ چھوڑنا ہے اور وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ ذرائع نے بتایا کہ امجد زبیر ٹوانا نے وزیر مملکت احمد چیمہ کو بھی زبانی طور پر آگاہ کیا تھا۔ امجد زبیر ٹوانا نے جمعے کو وزیراعظم سیکریٹریٹ کو خود عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی۔ 2 دن انتظار کے بعد انہوں نے تحریری طور پر وزیراعظم کو اپنا استعفیٰ بھجوایا۔ استعفے سے قبل امجد زبیر ٹوانا نے 2 سے زائد کابینہ ممبران سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ ممبران نے بھی ان کو استعفیٰ دینے کا کہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال نے کہا کہ PTI کے ہمیشہ پرامن احتجاج کو ترجیح دی ہے۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ بانی PTI غیر قانونی طور پر جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت فارم 47 پر بنائی گئی ہے۔ ولید اقبال کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دی تھی، الیکشن مہم چلانا چاہتے ہیں۔ PTI رہنما نے مزید کہا کہ اس وقت بھی آنسو گیس سیلنگ کی گئی اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ خیبر میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر شہید ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سلیم عباس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے چازوار گئی کے قریب پولیس ناکے پر حملہ کیا۔ فائرنگ میں 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق حملے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، تاہم حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ دوسری جانب زخمی پولیس اہلکاروں کو تشویشناک حالت میں پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد ایران کے صدر مسعود کا بیان سامنے آ گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی دہشت گردی قابضین کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بزدلہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب ایک بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت تہران فلسطین تعلق کو مزید مضبوط کرے گا۔ واضح رہے کہ آج صبح فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دینے کی خبر سامنے آ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اسماعیل ہنیہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے ایران گئے ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فواد شکر حج محسن اور محسن شکر کے نام سے ہوئی۔ ان کے سر کی قیمت امریکہ نے $50 لاکھ مقرر کی تھی۔ فواد شکر نے 1985 میں حزب اللہ شمولیت اختیار کی تھی اور تنظیم کے سب سے کلیدی جہاد کونسل کو بھی رکن تھے۔
اسرائیل کے مطابق کارروائی گولان کے پہاڑوں پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ان حملوں میں دروز نسل سے تعلق رکھنے والے 12 اسرائیلی شہری مارے گئے، تاہم حزب اللہ نے حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی گئی۔ دوسری جانب بیروت پر اسرائیل حملے سے متعلق لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید اور 74 زخمی ہو گئے، تاہم جاں بحق افراد کی شناخت طاہر کے نام سے ہوئی۔ وقار یونس کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملنے والے نئے عہدے کی تفصیل سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق کپتان کوچ کرکٹ بورڈ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ایڈوائزرز برائے کرکٹ افیئرز ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ وقار یونس اس وقت کنسلٹنٹ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، وہ کرکٹ کے تمام امور ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کرکٹ معاملات سابق کپتان وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ چیئرمین محسن نقوی انتظامی امور کو دیکھا کریں گے اور کرکٹ کے حوالے سے تمام فیصلوں کا۔ ذرائع نے بتایا کہ وقار یونس اس وقت کنسلٹنٹ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، وہ کرکٹ کے تمام امور کی ذمہ دار ہوں گے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کرکٹ کے تمام معاملات سابق کپتان وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ چیئرمین محسن نقوی انتظامی امور دیکھا کریں گے اور کرکٹ کے حوالے سے تمام فیصلوں کا ذمہ دار ایک کرکٹر ہوگا۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کے ناروے کپ کے پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے اپنے تیسرے میچ میں بھی تیسری پوزیشن حاصل کر دی۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ناروے کپ کے پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے اپنے تیسرے میچ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ یوں قومی ٹیم گروپ میچز میں ناقابل شکست رہی اور فتوحات کی ہیٹ ٹریک کر لی۔ اسٹیسی کلب کے خلاف میچ میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کے محمد عدیل اور شاہد اجمل نے گول اسکور کیے۔ ناروے میں پاکستان کمیونٹی نے میچ جیتنے کے بعد جشن منایا۔ کپتان محمد عدیل کا میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے بھرپور پریکٹس کی ہوئی ہے اور نئی تکنیک بھی سیکھی ہے، انشاءاللہ پلے آف مرحلے میں بھی میچ جیتیں گے۔ کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم 1 اگست کو اپنا پہلا میچ پلے آف کھیلیں گے۔ یاد رہے کہ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم ناروے کپ 2023 میں رنر اپ رہی تھی۔ پاکستانی معروف اداکارہ فاطمہ افندی نے کہا کہ غیر شادی شدہ لڑکیاں آج کل کنوارے مردوں کے بجائے شادی شدہ مردوں کے پیچھے زیادہ بھاگتی ہیں۔ اداکارہ فاطمہ نے حال ہی میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا۔ فاطمہ افندی نے انٹرویو کے دوران پوچھے گئے متعدد سوالات پر جواب دیے اور دلچسپ گفتگو بھی کی۔ اداکارہ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میرے بچوں کی آنکھیں نیلی ہوں، اس لیے میں نے اللہ سے بہت دعا کی اور ضد بھی کی۔ اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ میرے دونوں بیٹوں کی آنکھیں نیلی ہیں تو انہوں نے مجھے اس سے متعلق سوال کرنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ پوچھنے والا سوال تھا جس پر ولاگ بنانے پر مجبور ہو گئی۔ فاطمہ افندی نے کہا کہ میں نے لوگوں کے سوالوں پر ہی ولاگ بنایا تھا اور میری ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی کہ ہر پلیٹ فارم پر نظر آنے لگی۔ فاطمہ افندی نے اپنے شوہر اداکار ارسلان اور بیٹوں کے ساتھ ولاگ بنانے پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلی ولاگنگ نہیں کرتے، بس کبھی کبھی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اس سب کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ولاگنگ کی وجہ سے ہماری فیملی ایک اچھا وقت ساتھ گزار لیتی ہے۔ فاطمہ افندی نے پوڈ کاسٹ کے دوران آج کل معاشرے میں بڑھتے ہوئے غیر معمولی ناجائز تعلقات پر بھی بات کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔